بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مندرجہ ذیل بیان 8 اگست 1964 مطابق 26 ربیع الاول 1387 ہجری بعد نماز فجر بنگلے والی مسجد حضرت نظام الدین میں ہوا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وہو یدعی الی الاسلام، اور آگے یہ فرمایا کہ اللہ نے رسول اس لیے بھیجا تاکہ کافروں کو ناپسند آئے، نیز اس لیے بھیجا کہ ساری دنیا کے طریقوں پر حضور کا طریقہ غالب آ جائے، اور محنت کرنے پر حضور طریقہ غالب آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، نبوت ختم ہو گئی، اور رسول والی محنت ختم نہیں ہوئی، بلکہ رسول کی جگہ پر اب امت کے ذمہ یہ محنت ہوئی۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی والی محنت کرے، لیکن آج ہم نے سب طریقے سیکھے، نبی والا طریقہ نہیں سیکھا، جس کی وجہ سے جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ اقتدار حاصل کرنا حضور کا طریقہ چھوڑ کر یہ دو مرغوں کا طریقہ ہے۔ دو مرغ لڑتے ہیں، ایک غالب آتا ہے، دوسرا مغلوب۔ اگر مغلوب مرغہ کھاتا ہے تو غالب مرغہ پہلے اپنا سینہ تانتا ہے اور پنکھ پھڑپھڑاتا ہے۔ اگر مغلوب مرغہ اس پر بھی باز نہ آیا تو زور سے آواز لگاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم نے کیوں کھایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری محنت جانوروں کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑ جائیں تو اعمال بدلیں گے، اور جب اعمال صحیح ہوں گے تو حالات بدلیں گے اور صحیح ہوں گے۔ مقامی کام، اپنے مقام پر رہ کر کام کرنا یہ پہلے نبیوں والا کام ہے، لیکن حضور والا کام جو صحابہ کو اور اس امت کو دیا گیا ہے، جس کے ذریعے پوری دنیا میں محنت چلے، دین زندہ ہو، اس کے لیے جماعت بن کر و بنا کر محنت کرنے والے بن کر پھریں۔ 5 چیزوں کے ساتھ جو مقام پر کام کرتے ہیں۔ 5 چیزوں کے ساتھ جو مقام پر کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 دعوت، نمبر 2 تعلیم، نمبر 3 ذکر و دعا، نمبر 4 آپس کا تعاون و مدد، نمبر 5 نماز۔ اب پورا ملک تمہاری محنت کے دائرے کا ہے۔ آج یہ کام ساری دنیا میں پہنچ گیا ہے، لہذا کام کرنے والوں کو بیرون ملک کے لیے نقل و حرکت کرنا ہے، کام کرنا ہے اور کام کرنے والے تیار کرنا ہے۔ ہجرت 2 قسم کی ہے۔ ایک ہجرت اللہ ہے، یعنی کام کے تقاضے ہوں اور اپنا وطن بالکل چھوڑ کر دوسرے ملک میں جائیں، اسلام اور مسلمانوں کی ضرورت کے تحت اور اپنی ضروریات کو قربان کر کے، بشرطے کی کمائی کی غرض سے جانا نہ ہو۔ یہ ہجرت اللہ ہے۔ مصیبت سے اسلام پھیلتا ہے، مصیبت سے اسلام مٹتا نہیں۔ جب طیش کا وقت آتا ہے تو اسلام کا جنازہ نکلتا ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت کے وقت کام نہ کیا تو اسلام مٹ جائے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے ہندوستان آئے، اسلام پھیلانے کی غرض سے، پیسہ کمانے کی غرض سے نہیں۔ اسلام پھیلایا، جو مصیبت آئی اس کو برداشت کیا۔ ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے جو آج بھی موجود ہیں۔ ایک انگریز لکھتا ہے کہ اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر سے ڈھاکہ تک سفر کیا تو 90 لاکھ مسلمان ہوئے۔ دوسری ہجرت بادیہ ہے، گاؤں گاؤں والی دعوت جو ہم تم کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی رائے پر نہ چلیں، بلکہ جس وقت جیسی ضرورت ہو، کام کی ضرورت کے اعتبار سے وقت لگانا ہے۔ اسلام دنیا میں جب پھیلے گا جب تم دنیا میں پھیلو۔ جب مقام پر محنت کرو گے تو خیریت علاقے میں آئے گی، اور جب دنیا میں پھیل کر کرو گے تو خیریت دنیا میں پھیلے گی۔ یہاں تک کہ محبوب ترین وقت گزارنے کی جگہ اور محبوب ترین خرچ کرنے کی جگہ اور محبوب ترین دماغ بہلانے کی جگہ خدا کا راستہ بن جائے، اور تم خدا کے راستے میں اتنا پھرو کہ اللہ سے جا ملو اور اس کے رسول سے ملو کہ دونوں تم سے خوش ہوں۔ اسلام دوسرے سے لینے کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا نام ہے۔ مقامی پردیسی کو اور پردیسی مقامی کو مالدار غریب اور غریب مالدار کو فائدہ پہنچائے۔ انسان کا مزاج لینے کا ہے،
اور جوڑ دینے میں ہے۔ اس کے لیے حق تعالیٰ نے کہا کہ دینے والا میں ہوں، تو 100 لگا دے، تو 100 لگائے گا میں 1000 دوں گا، تو کروڑ لگائے گا میں اربوں دوں گا، تیرے پاس جو کچھ ہے وہ دے دے تو میں سب کچھ دوں گا، تیری ساری ضرورت پوری کر دوں گا۔ اب اللہ سے لینے اور بندوں کو دینے کا ذہن بن جائے تو جوڑ ہوگا۔ اس کے لیے عبادت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز پڑھ کر مجھ سے دعا مانگ میں دوں گا۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک ہر عضو کا استعمال صحیح ہو، اس پر جو مانگو میں دوں گا۔ نماز آمد ہے، یعنی آنے کا ذریعہ ہے، اس لیے سب کو فائدہ پہنچاؤ۔ فائدہ اس وقت پہنچائیں گے جب آمد شروع ہو۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا نام اخلاق ہے۔ اخلاق 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1، مخلوق کو تکلیف سے بچانا۔ نمبر 2، خندہ پیشانی، ہنسمکھ چہرے سے ملنا۔ نمبر 3، مال وغیرہ خرچ کرنا۔ ایک کارخانہ عبادت ہے، دوسرے کارخانے کا نام اخلاق ہے۔ اخلاق اس وقت آئے گا جب عبادت آ جائے۔ اگر ایسی نماز ہو جائے کہ ہر مسئلے کا حل ہو جائے تو آپ کو یہ فکر ہوگی کہ انسان کو فائدہ پہنچائیں تاکہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے آمد ہو۔ اس لیے بلا تفریق مذہب اپنی جان و مال سے فائدہ پہنچاؤ تو کامیاب ہوگے۔ اب دو ہاتھ پھیلائیں گے، ایک خدا کی طرف لینے کے لیے اور دوسرا مخلوق کی طرف دینے کے لیے۔ خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوگ کھینچنے والے بنے، اس وجہ سے کہ انہوں نے خالق سے لے کر مخلوق پر لگایا، اپنی اولاد پر نہیں لگایا بلکہ ساری مخلوق کو فائدہ پہنچایا۔ آج پورا ملک ان سے عقیدت و محبت رکھتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین اور نظام الدین اولیاء کی ذات کی بات تھی۔ ذات کی بات نہیں تھی، بات صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کو اسلام پر ڈھال لیا تھا اور ہم اسلام پر نہیں ڈھل سکے، اس لیے وہ چمکے اور ہم نہیں چمکے۔